اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا۔ حضرات، قرآن مجید میں اللہ صاحبان ایمان سے خطاب کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے ایمان لانے والوں، خود اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اس آیت کریمہ میں ایمان والوں سے اللہ خطاب کر رہا ہے۔ یا ایھا الناس نہیں کہا، یا ایھا الذین اسلموا، اے مسلمانوں، یہ بھی نہیں کرنا، مسلمانوں سے کہا نہ لوگوں سے کہا ہے، بلکہ ان لوگوں سے خطاب کیا ہے جو صاحبان ایمان ہیں، مومنین سے خطاب کیا ہے۔ اے ایمان لانے والوں، تم اپنے کو بھی بچاؤ جہنم سے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ جہنم سے۔ اس آیت سے ایک بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ ایمان لانے کے بعد بھی جنت میں جانا یقینی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ایمان لانے کے بعد میں جنت میں جانا یقینی ہوتا تو اللہ قرآن مجید میں اعلان یہ کرتا کہ اے ایمان لانے والو، جنت تمہیں مبارک ہو، کوثر تمہیں مبارک ہو، سلسبیل تمہیں مبارک ہو، جنت کی حوریں تمہیں مبارک ہو، جنت کے باغ مبارک ہو، جنت کے عالیشان محل تم کو مبارک ہو۔ ایسا کوئی بھی اعلان نہیں ہے۔ اعلان ہے تو یہ ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان لانے والے، اور اے ایمان لانے والو، خود اپنے کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے بھی خطرہ ہے جہنم کا اور آپ کے گھر والوں کے لیے بھی خطرہ ہے جہنم کا۔ یہیں پر ایک بات روک کر اس سلسلے کو ایک بات آپ کے ذہن تک پہنچا دوں۔ آخر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے اللہ نے جتنے بھی احکامات ہیں، قرآن مجید اٹھا کر دیکھیے آپ، ہر جگہ پہ اللہ نے اے ایمان لانے والو، روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں، اے ایمان لانے والو، نماز تمہارے پر واجب قرار دی گئی ہے، اے ایمان لانے والو، نامحرم تمہارے سامنے آئے تو نگاہوں کو جھکا لو، اے ایمان لانے والی عورتوں، جب نامحرم تمہارے سامنے آئے تم بھی اپنی نگاہوں کو جھکا لو، نامحرموں سے پردہ کرو۔ غرض صاحبان ایمان سے خطاب کیا اللہ نے۔ جب بھی کوئی حکم دیا، یہ نہیں کہا اے مسلمانوں تمہیں یہ حکم دیا جاتا ہے، اے مسلمانوں نمازیں پڑھو، اے مسلمانوں روزہ رکھو۔ ہر جگہ کہا گیا ایمان لانے والوں تمہارے اوپر روزہ فرض ہے، اے ایمان لانے والوں نماز تمہیں پڑھنی پڑے گی، اے ایمان لانے والوں جھوٹ مت بولو، اے ایمان لانے والوں غیبت نہ کرو، اے ایمان لانے والوں چوری نہ کرو۔ یعنی جتنے احکامات ہیں، اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے نہ لوگوں سے کہا ہے نہ مسلمانوں سے کہا، صاحبان ایمان سے کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ اللہ کو اس بات کا بھروسہ ہے، یقین ہے کہ میرے احکامات پر عمل کریں گے تو وہی کریں گے جو ایمان والے ہوں گے، اور جو ان کے پاس ایمان نہیں ہوگا وہ عمل نہیں کریں گے۔ اب جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ لوگ ہیں جنہیں خدا مومن کہہ رہا ہے، جو روزہ رکھ رہے ہیں رمضان کے مہینے میں وہ لوگ ہیں جنہیں خدا صاحبان ایمان سمجھ رہا ہے، اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، رمضان میں روزہ نہیں رکھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، وہ خود اپنے کو مومن نہ ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ جب مومن نہیں مومن ہوتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم مومنین کو دیا ہے، اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم مومنین کو دیا۔ اگر ہم مومن ہوتے تو نماز بھی پڑھتے، مومن ہوتے تو روزہ بھی رکھتے، تو مومن نہ ہونے کا اعلان کرتے ہیں، پہلی چیز تو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے اللہ سے کون سے لوگ مراد ہیں، کون لوگ مراد ہیں جنہیں اللہ کہہ رہا ہے ایمان لانے والوں نماز پڑھو، اے ایمان لانے والوں روزہ رکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یہ آخر کون لوگ ہیں؟ تو رسول خدا نے اپنی حدیث سے سہارا دیا، یا علی حبو کا ایمان، یا علی حبو کا ایمان و تقوی، اے علی تیری محبت ہی ایمان ہے اور تیری محبت ہی تقوی ہے۔ تو جب اللہ کے رسول نے کہا علی تیری محبت ہی ایمان ہے، اور اللہ نے قرآن مجید میں کہا یا ایھا الذین آمنوا، تو اس کا ترجمہ اگر میں یوں کر دوں کہ اے علی والو،
ایمان لانے والوں کے بجائے میں اگر یہ ترجمہ کروں کہ اے علی والوں تو غلط نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے ایمان لانے والوں، اور نبی کہہ رہے ہیں کہ ایمان وہ صاحبان ایمان انہیں کہا جاتا ہے جن کے دل میں علی کی محبت ہوتی ہے۔ علی تیری محبت ہی ایمان ہے۔ تو جب اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اس کا ترجمہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، اے علی والو، اے علی والو، یا ایھا الذین آمنو، اے علی والو نماز پڑھو، اے علی والو روزہ رکھو، اے علی والو جھوٹ مت بولو، اے علی والو غیبت نہ کرو، اے علی والو چوری نہ کرو، اے علی والو حسد نہ کرو، یا ایھا الذین آمنو یعنی علی والو۔ تو جب اللہ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے علی والو تمہیں بھی خطرہ ہے جہنم کا اور تمہارے گھر والوں کو بھی جہنم کا خطرہ ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، جہنم بنائی اللہ اور جنت بھی بنائی اللہ۔ جو علی والے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جنت ہمارے ہی لیے بنائی ہے، اور واقعی بنائی بھی اللہ، علی والے ہی جنت میں جائیں گے، جہنم میں نہیں جائیں گے۔ علی والا ہی جو علی کا والی سے محبت کرے گا وہی جنت میں جائے گا، اور جنت بنائی گئی علی والوں کے لیے۔ مگر اللہ تو کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے خطرہ ہے، نہ ہندوؤں کے لیے خطرہ، نہ کسی کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ خطرہ ہے تو صرف علی والوں کے لیے خطرہ ہے جہنم میں جانے کا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے علی والو جہنم کا خطرہ تمہارے لیے بھی ہے، تمہارے گھر والوں کے لیے بھی ہے۔ آپ کہیں گے آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جنت میں صرف علی والے جائیں گے، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اگر خطرہ ہے تو صرف علی والوں کے لیے ہے جہنم میں جانے کا۔ تو میں اسے 1 منٹ میں حل کر دوں تاکہ کوئی غلط فہمی میں مبتلا آپ لوگ نہ ہوں۔ ایک ہوتا ہے یقین اور ایک ہوتا ہے خطرہ، ایک ہوتا ہے یقین اور ایک ہوتا ہے خطرہ۔ جتنے علی والوں کے علاوہ جتنے بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں، چاہے ان کا مذہب کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، ان کا جہنم میں جانا یقینی ہے، وہ سب جہنم میں جائیں گے۔ لیکن خطرہ ہے تو فقط علی والوں کے لیے ہے، جس پہ اللہ متوجہ کرنا چاہتا ہے تمہارے لیے خطرہ ہے، تم اپنے کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ خطرہ ہے نماز پڑھو تاکہ خطرے سے نکل سکو، جہنم کا خطرہ ہے لہذا روزہ رکھ لو، جہنم کا خطرہ ہے لہذا جھوٹ نہ بولو، جہنم کا خطرہ ہے لہذا غیبت نہ کرو، جہنم کا خطرہ ہے لہذا چوری نہ کرو، جہنم کا خطرہ ہے دوسرے کو بے عزت نہ کرو، جہنم کا خطرہ ہے۔ اس خطرے کو بچا لو۔ اس خطرے سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، ایک واجب پر عمل کرنا ہے اور ایک حرام کام سے اپنے کو بچانا ہے۔ اور یہ آیت کریمہ کا دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے کو بھی بچاؤ اور اپنے ساتھ ساتھ گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ یہ آیت اس بات کی طرف بہت بالکل پکی دلالت ہے اس بات کے اوپر کہ آپ کے لیے خود بچا لینا کافی نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، بیوی نماز پڑھتی ہے پڑھے، نہ پڑھتی ہے نہ پڑھے، بچے اگر نماز پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھتی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، وہ جانے جہنم میں، وہ قبر میں جا کے خود بھگتیں گے۔ نہیں، یہ تصور اور یہ خیال بالکل قطعی طور پر غلط ہے، بہت غلط ہے یہ بات۔ خود بھی نماز پڑھو اور انہیں بھی نماز پڑھاؤ۔ خود ہی روزہ رکھ لینا کافی نہیں ہے، کبھی مطمئن ہو جاؤ کہ صاحب ہم نے تو روزہ رکھ لیا، ہمارا تو راستہ صاف ہے، اب یہ گھر والے روزہ رکھتے ہو یا نہ رکھتے ہو۔ نہیں، خود نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے جب تک کہ گھر والوں کو نمازی نہ بناؤ، خود روزہ رکھ لینا کافی نہیں ہے جب تک کہ گھر والوں کو روزے دار نہ بناؤ، خود خمس و زکوٰۃ ادا کر دینا کافی نہیں ہے جب تک کہ اپنے گھر والوں کے لوگ کو بھی خمس و زکوٰۃ کا پابند نہ بناؤ، خود حج اور زیارت کے لیے چلے جانا کافی نہیں ہے جب تک کہ گھر والوں کو اگر وہ مستطیع ہو جائے تو انہیں بھی حج اور زیارتوں کی طرف متوجہ کرنا چاہیے۔ خود جھوٹ سے پرہیز کر لینا کافی نہیں ہے جب تک کہ سچائی کی تعلیم اپنے گھر والوں کو نہ دو، خود غیبت سے بچ جانا کافی نہیں ہے جب تک کہ اپنے گھر والوں کو بھی ہدایت کرو کہ خبردار کسی کی غیبت ہمارے گھر میں نہ ہونے پائے۔ تو خود بھی بچو اور ان کو بھی بچاؤ، خود بچنا کافی نہیں ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی بچو گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ اکیلے خود کا بچ جانا جہنم سے بچانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس لیے صرف 2 واقعے میں آپ کو سناؤں گا اور یہ تقریر کا وقت تمام ہو جائے گا۔ پہلا واقعہ تو یہ ہے کہ اللہ نے پوری کائنات میں نگاہ ڈالی تو ایک گاؤں ایسا نظر آیا، ایک قریہ ایسا نظر آیا، ایک شہر ایسا نظر آیا جہاں سب کے سب نافرمان تھے، کوئی بھی اللہ کا عبادت گزار بندہ نہیں تھا، سب نافرمان تھے، سارے کے سارے گاؤں والے
نہ کوئی نماز پڑھتا تھا، نہ کوئی سجدہ کرتا تھا، نہ کوئی روزہ رکھتا تھا، نہ آسمانی کتاب کی تلاوت کرتا تھا، بلکہ ظلم کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، غیبت کرتے تھے، لڑائی کرتے تھے، جھگڑا کرتے تھے. تو اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا جاؤ اور اس پورے شہر کا تختہ الٹ دو. قیامت نازل کرو، پوری زمین کا تختہ الٹ دو، نیچے کی زمین اوپر، اوپر کے نیچے، سب کو ختم کر دو. ملائکہ آئے اور اس شہر اور اس گاؤں کے چاروں طرف کھڑے ہوئے اور زمین کو پکڑ کے چاہتے تھے کہ الٹ دے. کہ ان کی نگاہ ایک ایسے بزرگ پر پڑی، اسی شہر کے درمیان میں رہتا تھا، جو نمازی تھا، روزے دار تھا، سجدہ گزار تھا، تسبیح پڑھتا تھا، جھوٹ نہیں بولتا تھا، غیبت نہیں کرتا تھا، چوری نہیں کرتا تھا، ڈاکہ نہیں ڈالتا تھا، کسی پہ ظلم نہیں کرتا تھا. یعنی بہترین مومن تھا اور بہترین متقی تھا، زاہد تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، نمازی تھا، روزے دار تھا. تو ملائکہ کے ہاتھ کانپنے لگے اور انہوں نے اللہ سے پکار کے کہا، ہاتھ جوڑ کے، اللہ پورے گاؤں کے اوپر ہم عذاب نازل کرنے کے لیے تیار ہے، مگر یہ بیچارہ بوڑھا آدمی، ضعیف آدمی، جو تیرا فرما بردار ہے، عبادت گزار ہے، نمازی روزے دار ہے، متقی و پرہیزگار ہے، اس کو سزا کس بات کی دے رہا ہے؟ تو اللہ نے کہا اس کو بھی ویسی سزا دو جیسے پورے گاؤں والوں کو دے رہے ہو، اسے بھی انہیں کے ساتھ ساتھ جہنم رسید کر دو. تو تمام ملائکہ نے پوچھا، اللہ یہ تو بتا دے کہ آخر اس کا گناہ کیا ہے، اسے سزا کس بات کی مل رہی ہے؟ تو ادھر سے آواز آئی کہ پورا گاؤں نافرمان تھا مگر یہ فرما بردار تھا، پورا گاؤں عبادت نہیں کرتا تھا مگر یہ عبادت گزار تھا، پورا گاؤں نمازی روزے دار نہیں تھا اور یہ نمازی روزے دار تھا. یہ بات بالکل صحیح ہے، مگر اس کی کمی یہ ہے کہ خود تو میری عبادت کرتا ہے مگر لوگوں سے نہیں کہتا تھا عبادت کرنے کے لیے، خود نماز پڑھ رہا تھا مگر لوگوں سے نہیں کہتا تھا تم بھی نماز پڑھو، خود روزہ رکھتا تھا مگر گھر والوں سے نہیں کہتا تھا تم بھی روزہ رکھو، خود تو آسمانی کتابوں کی تلاوت کرتا تھا مگر گھر والوں سے نہیں کہتا تھا کہ تم بھی قرآن مجید کی تلاوت کرو، خود جھوٹ سے پرہیز کرتا تھا مگر گاؤں والوں سے نہیں کہتا تھا تم بھی جھوٹا بولو، تم بھی غیبت نہ کرو. تو چونکہ یہ خود دیندار بن رہا تھا، دوسروں کو دیندار نہیں بنا رہا تھا، لہذا یہ بھی اسی سزا کا مستحق ہے جس سزا کا مستحق نافرمان. یہ پہلا واقعہ ہے. یعنی خود دیندار بن جانا کافی نہیں ہے جب تک کہ دوسروں کو بھی دیندار نہ بنا دیا جائے. دوسرا واقعہ جناب عیسیٰ کا ہے. وہ ایک سفر سے گزر رہے تھے، ایک گاؤں کے قریب سے گزرے اور دیکھا کہ پورا گاؤں کے اوپر عذاب نازل ہو گیا اور پورا گاؤں سے دھواں اٹھ رہا ہے، سارے گھر جل گئے ہیں، کوئی زندگی کے آثار نظر نہیں آ رہے. انہوں نے اسی گاؤں میں کھڑے ہو کے ایک کنارے کو آواز دی، السلام علیکم یا اہل القریہ، اے گاؤں میں رہنے والوں تمہارے اوپر میرا سلام ہو. سناٹا تھا، کوئی جواب نہیں آیا. کچھ لمحوں کے بعد ایک بہت نحیف و کمزور سی آواز آئی، وعلیکم السلام، آپ پر بھی عیسیٰ ہمارا سلام. اس آواز کی طرف کو جناب عیسیٰ آگے بڑھے، جا کے کنویں کے کنارے پہنچے. کیا دیکھا؟ ایک باریک سی رسی سے ایک آدمی اس کنویں میں لٹکا ہوا، اس کے گلے میں پندہ پڑا ہوا ہے اور اس کنویں سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں اور بیچ میں یہ لٹکا ہوا ہے آدمی اور آگ اس کو بے انتہا جلا رہی ہے، وہ چیخیں مار مار کے رو رہا ہے. تو جناب عیسیٰ نے پوچھا، بھائی مجھے اس گاؤں میں یہ دھواں دھواں نظر آ رہا ہے، آخر اس گاؤں میں ہوا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضور اس گاؤں کے اوپر اللہ نے عذاب نازل کر دیا، پورا گاؤں جل کے خاک ہو گیا. کہا مگر میرے سلام کا جواب تو کسی نے نہیں دیا تمہارے علاوہ. کہا حضور سلام کا جواب کیسے دیتے؟ اللہ نے پورے گاؤں کے اوپر عذاب نازل کر کے سب کے لبوں پر مہر لگا دیے، ورنہ عیسیٰ بولے، عیسیٰ سلام کرے تو مردے بھی بول کے جواب دیں گے، مردے بھی جواب دینے پر مجبور ہے. مگر اس وقت اس گاؤں والے کیسے آپ کے سلام کا جواب دیتے؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کے ہونٹ سی دیے ہیں، مہر لگا دیے، بول نہیں سکتے وہ. مگر تم تو بول رہے ہو، تمہارے ہونٹ کے اوپر تو کوئی مہر لگی ہوئی نہیں ہے. کہا صرف سارے گاؤں میں ایک میں ہی کہتا ہوں جو آپ کے سوالوں کا جواب دے سکتا ہوں. کہا مجھے پورے واقعے سے آگاہ کرو. کہا یہ پورا گاؤں تمہارے ساتھ، جناب عیسیٰ نے کہا پورے واقعات سے مجھے آگاہ کرو، یہ پورے گاؤں کے اوپر عذاب نازل کیوں ہوا اور ان کے منہ کے اوپر مہر کیوں لگا دی گئی؟ تمہارے منہ پہ مہر کیوں نہیں ہے اور تمہارے اوپر یہ شدید عذاب کیوں نازل ہو رہا؟ تم میں اور ان میں فرق کیوں ہوا؟ تو اس ضعیف آدمی نے بتایا کہ اللہ کے رسول پورا گاؤں اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا بلکہ طاغوت کی عبادت کرتا تھا. میں ایک بندہ ایسا تھا جو طاغوت کی عبادت نہیں کرتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا. طاغوت کسے کہتے ہیں؟ فمن یکفر بالطاغوت، قرآن مجید میں
اور یوم باللہ طاغوت کا انکار کرو، اس کے بعد پھر اللہ پر ایمان لاؤ۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہوا ہے، اور یہ ضعیف آدمی جناب عیسیٰ کو بتا رہا ہے پورا گاؤں طاغوت کی عبادت کرتا تھا اور میں اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ کہا طاغوت اسے کہتے ہیں جو اللہ کے حکم مقابل میں اپنا حکم چلائے، یعنی وہ اللہ کہہ رہا ہے نماز پڑھو اور ہم ورگلا رہے ہیں لوگوں کو نماز مت پڑھو، اللہ حکم دے رہا ہے کہ روزہ رکھو اور ہم ورگلا رہے ہیں روزہ مت رکھو، تو ہم ایک طرح سے طاغوت۔ اب طاغوت ہر گھر میں ایک طاغوت ہوتا ہے، ہر محلے میں ایک طاغوت ہوتا ہے، ہر گاؤں میں ایک طاغوت ہوتا ہے، ہر شہر میں ایک طاغوت ہوتا ہے، ہر ملک میں ایک طاغوت ہوتا ہے جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے سے روک دیتا ہے اور شیطان کے راستے میں لوگوں کو ڈال دیتا ہے، اسے ہم طاغوت کہتے ہیں۔ تو اس گاؤں والے نے کہا، اس ضعیف نے کہا کہ یہ سب کے سب طاغوت کی عبادت کرتے تھے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، میں اللہ کی عبادت کرتا تھا، طاغوت کی عبادت نہیں کرتا تھا۔ کہا پھر تمہارے اوپر یہ عذاب نازل کیوں ہوا؟ تم شدید ترین ہے۔ ارے بولے کہ میرے ساتھ اتنی چوٹ دی گئی ہے کہ میرے ہونٹوں کو مہر نہیں لگائی، مگر دیکھیے میں کتنے شدید عذاب میں ہوں۔ کہا یہ تو بتاؤ جب تم اللہ کی عبادت کرتے تھے، طاغوت کی عبادت نہیں کرتے تھے، تمہارے اوپر یہ عذاب نازل کیوں ہوا؟ کہ حضور میرے اوپر عذاب اس لیے نازل ہوا کہ میں خود تو اللہ کی عبادت کرتا تھا مگر دوسرے لوگوں سے نہیں کرتا تھا کہ تم طاغوت کی عبادت نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ چونکہ میں نے خود نماز پڑھی، دوسروں سے نہیں کہا تم بھی نماز پڑھو، میں نے خود روزہ رکھا مگر دوسروں سے نہیں کہا تم بھی روزہ رکھو، میں نے خود جھوٹ سے اور غیبت سے پرہیز کیا مگر دوسروں سے نہیں کہا کہ تم بھی جھوٹ اور غیبت سے پرہیز کرو، اس لیے اللہ نے پورے گاؤں کے اوپر عذاب نازل کر کے ان کے منہ پہ مہر لگا دی ہے۔ اور میں ایک ایسا انسان ہوں کہ جو میرے اوپر شدید عذاب تو نازل ہو رہا ہے مگر میرے منہ کو کھلا چھوڑ دیا ہے تاکہ میں آپ کے سوالوں کا جواب دے سکوں۔ یہ دو واقعات جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اس کا نتیجہ یہی نکلا ہے کہ خود نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے جب تک کہ اپنے بیوی کو اور اپنے بچوں سے، اپنے خاندان والوں سے اور اپنے گاؤں والوں سے نہ کہو کہ تم بھی نماز پڑھا کرو۔ نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، روزہ خود رکھنا کافی نہیں ہے جب تک کہ ان لوگوں سے بھی نہ کہا جائے کہ تم بھی روزہ رکھو، ورنہ اللہ کا شدید عذاب نازل ہوگا۔ خود اچھی باتوں پر عمل کر لینا کافی نہیں ہے جب تک کہ دوسروں کو بھی اچھی باتوں کا حکم نہ دو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اپنے کو بھی دیندار بناؤ اور دوسروں کو بھی دیندار بناؤ، خود بھی نماز پڑھو دوسروں کو بھی نمازی بناؤ، خود بھی روزہ رکھو دوسروں کو بھی روزے دار بناؤ۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اسی لیے پورے دین اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں اول نماز ہے، دوسرے روزہ ہے، تیسرے حج ہے، چوتھے زکوٰۃ ہے، پانچویں خمس ہے، چھٹے جہاد ہے، ساتویں امر بالمعروف ہے، آٹھویں نہی عن المنکر ہے۔ جس طرح سے نماز پڑھنا آپ پر واجب ہے ویسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہے۔ نماز پڑھنے کی تلقین کیجیے، روزہ رکھنے کی ہدایت کیجیے اور گناہوں سے بچنے کا حکم دیجیے، اسی کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں۔ اے اللہ تجھے پنجتن پاک کا واسطہ ہے، 14 معصومین کا واسطہ ہے، ہمیں امر بالمعروف کی توفیق عنایت فرما، ہمیں گناہوں سے بچنے کا حوصلہ عنایت فرما، ہمیں عمل خیر کی توفیق عنایت فرما، ہمیں جو غریب ہیں ان کی غربت کو دور فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مریض ہیں انہیں صحت و شفا عنایت فرما، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ وآخر دعوانا